میں نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی۔ ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی۔ اور یہ سنا ہے کہ بہت غور اندھیری ہوگی، یہ سنا ہے کہ بہت غور اندھیری ہوگی، قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی۔ حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا، حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا، زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے، زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے، پھر قیامت میں بھیٹ اور قیامت ہوگی۔ ان کو مختار بنایا ہے میرے اللہ نے، ان کو مختار بنایا ہے میرے اللہ نے، خلد میں بس وہی جا سکتا ہے، خلد میں بس وہی جا سکتا ہے، جس کو ہنسنے کے بابا کی زیارت ہوگی۔ خلد میں بس وہی جا سکتا ہے، جس کو ہنسنے کے بابا کی اجازت ہوگی۔ اور چند اشعار ان حسینیوں کے لیے کہ جو راہ راست پر ہیں، جو اہل بیت کے سچے اور پکے عاشق ہیں، ان حسینیوں کے لیے چند اشعار۔ اگر ان میں کوئی بھی بات آپ کو سمجھ میں آتی ہے، کوئی بھی شعر سمجھ میں آتا ہے، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، کیونکہ حمد و ثنا بیان کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا جاتا ہے تو جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے۔ شیخ سماعت فرمائیں، کرم ہے ہم پہ خدا کا، حسین والے ہیں، کرم ہے ہم پہ خدا کا، حسین والے
والے ہیں، کرم غم پہ خدا کا حسین والے ہیں، کرم غم پہ خدا کا حسین والے ہیں، اہل بیت کے شیطان حسین والے ہیں، اہل بیت کے شیطان حسین والے ہیں۔ اور ہم لوگ جو بھی کچھ کھاتے ہیں وہ صرف اور صرف امام پاک امام حسین علیہ السلام کا صدقہ کھاتے ہیں۔ روز ازل سے لے کر کے کل قیامت تک جو بھی مومن ہے، جس بھی مومن کو صدقہ ملے گا وہ کربلا والوں کا صدقہ ملے گا۔ وہ جن کو آج بھی صدقہ دیا نہیں جاتا، وہ جن کو آج بھی صدقہ دیا نہیں جاتا، انہی کا کھاتے ہیں صدقہ حسین والے ہیں، انہی کا کھاتے ہیں صدقہ حسین والے ہیں۔ اور میرا دل کہتا ہے کہ جو اب میں شعر پڑھنے والا ہوں اس پر ایک بھی حسینی خاموش نہیں رہے گا۔ محفل سے سبحان اللہ کی یا نعرہ حسینی کی صدا ضرور بلند ہوگی، کیونکہ یہ شعر ہی ایسا ہے ہر حسینی کے دل کو بھاتا ہے۔ شعر سماعت فرمائے۔ یزید مر گیا اور مٹ گئے یزیدی سب، یزید مر گیا اور مٹ گئے یزیدی سب، حسین زندہ ہے زندہ حسین والے ہیں، حسین زندہ ہے اور حسین زندہ ہے زندہ حسین والے ہیں۔ نعرہ حیدری یا علی، سبحان اللہ۔ یزید مر گیا اور مٹ گئے یزیدی سب۔ درگاہ میں آ جائیں آپ لوگ، اندر درگاہ میں آ جائیں، درگاہ میں۔ یزید مٹ گیا اور مٹ گئے یزیدی سب۔ اب میں جو یہ میرے مقتدی حضرات ہیں، میرے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں، ان کا عشق حسینی دیکھنا چاہتا ہوں کہ لوگ کہ جن بھائی نے بھی نعرہ لگایا، ان کی آواز میرا دل کہتا ہے کہ بغداد ہو کر کے، اجمیر ہو کر کے، نجف اشرف ہو کر کے مدینہ منورہ ضرور پہنچی ہوگی، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ جب مجھے کوئی پکارتا ہے تو میں اسے اس طریقے سے سنتا ہوں جس طریقے سے دنیا میں سنا کرتا تھا۔ اور جو نعرہ حیدری آپ نے لگایا، یہ نعرہ کوئی معمولی نعرہ نہیں ہے، یہ وہ نعرہ ہے کہ جسے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لگایا ہے۔ غدیر خون کا میدان ہے۔ اللہ کے رسول نے علی کے ہاتھ کو پکڑ کر کے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ میں جس کا مولا ہوں یہ علی بھی اس کا مولا ہے۔ تو اس وقت ابو بکر نے کہا تھا اے علی مبارک ہو کہ تم میرے بھی مولا ہو۔ عمر نے کہا تھا اے علی مبارک ہو تم میرے بھی مولا ہو۔ عثمان نے کہا اے علی مبارک ہو تم میرے بھی مولا ہو۔ یہاں تک کہ کل قیامت تک جتنے مومن پیدا ہوں گے ساری کائنات کے مومنوں کا مولا علی ہے۔ یزید مٹ گیا اور مٹ گئے یزیدی سب، یزید مر گیا اور مٹ گئے یزیدی سب،
حسین زندہ ہے اور زندہ حسین زندہ ہے زندہ حسین والے ہیں حسین زندہ ہے زندہ حسین والے ہیں۔ اور کل میدان محشر میں جو سچے عاشق حسین ہوں گے جب حساب کتاب ہوتا ہوا ہوگا حضرت امام پاک کو حشر کا دولہا بنا کر کے جب میدان حشر میں لایا جائے گا تو اس وقت حسین کی زبان پر کیا ترانہ ہوگا؟ شعر سماعت فرمائیں۔ بروز حشر شفاعت کرے گا ہم سب کی بروز حشر شفاعت کرے گا ہمیں سب کی کہے گا حشر کا دولہا حسین والے ہیں کہے گا حشر کا دولہا حسین والے ہیں کرم گھروں پہ خدا کا حسین والے ہیں۔ اور نعت پاک کے چند اشعار اور نظر کلام و سماعت فرمائے کہ میرے لب پہ ہے مدینہ، میرے ساتھ مل کر کے پڑھیے گا بڑا مزہ آئے گا۔ میں آپ لوگوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں نے شعر پڑھا یزید مر گیا مر گئے یزیدی سب حسین زندہ ہے زندہ حسین والے ہیں۔ تو یہ جو حسین والے زندہ ہیں نا ان کی آواز کو میں کوٹا سے اجمیر ہو کر کے اجمیر سے بغداد ہو کر کے بغداد سے نجف اشرف کربلا ہو کر کے مدینہ منورہ پہنچانا چاہتا ہوں، میرے ساتھ مل کر کے پڑھیے گا۔ میرے لب پہ ہے مدینہ میرے دل میں ہے مدینہ میرے لب پہ ہے مدینہ میرے دل میں ہے مدینہ میرے دل میں ہے مدینہ میرے لب پر ہے مدینہ میرے دل میں ہے مدینہ سبز گنبد نظر میں بسا گے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ گے دامن مصطفیٰ گے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ گے۔ اور جب فرشتوں نے پوچھا پتا رب تیرا تو یہ میں نے لیا نام اللہ کا۔ جب فرشتوں نے پوچھا پتا رب تیرا تو یہ میں نے لیا نام اللہ کا۔ جن پوچھا تو اسلام میں نے کہا جن پوچھا تو اسلام میں نے کہا ان کے بارے میں کیا بولتا تھا بتا ان کے بارے میں کیا بولتا تھا بتا۔ میرا عشق جو مٹھا میں فرشتوں سے بولا میرا عشق جو مٹھا میں فرشتوں سے بولا میرے دل میں محمد لکھا ہے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ گے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے۔ جو شخص محفل حیدر میں آ نہیں سکتا جو شخص محفل حیدر میں آ نہیں سکتا علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا۔ جو شخص محفل حیدر میں آ نہیں سکتا علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا۔ علی کے بیٹے اگر اجازت نہ دے علی کے بیٹے اگر اجازت نہ دے تو کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا۔ علی کے بیٹے اگر اجازت نہ دے تو کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا۔ جہاں پہ غلام علی تشنا کام بولتے ہیں جہاں پر غلام علی تشنا کام بولتے ہیں وہاں پر ساقی تو ساقی جام بولتے ہیں۔ اور زبان کٹنے کا خطرہ جہاں بھی ہوتا ہے وہاں پر صرف علی کے غلام بولتے ہیں۔ زبان کٹنے کا خطرہ جہاں بھی ہوتا ہے وہاں پر صرف علی کے غلام بولتے ہیں۔ چادر میں آنکھوں کے سوالی ہے کربلا
چادر میں آنسوؤں کے سوالی ہے کربلا، دے کر دعائیں دل سے بچا لی ہے کربلا، انوں کے سینہ پہ ماں نے اٹھا لی ہے کربلا، زہرا نے اپنی گود میں پالی ہے کربلا، اور دنیا میں شہر میں جہان میں کہیں بھی نکلتی ہے کربلا، اصغر کی انگلی تھام کے چلتی ہے کربلا، اصغر کی انگلی تھام کے چلتی ہے کربلا، اور سجا رکھی تھی دریا پر جب بارات پانی کی، سجا رکھی تھی دریا پر جب بارات پانی کی، بہت کرتے تھے اشرار یزیدی بات پانی کی، ساحل پر پہنچے ٹھوکریں ماری چلے آئے، ساحل پر پہنچے ٹھوکریں ماری چلے آئے، بتا دی حضرت عباس نے اوقات پانی کی، بتا دی حضرت عباس نے اوقات پانی کی۔ حضرات، شاعر کہتا ہے کہ کتنا حسین ذکر ہے تیرے حسین کا، جنت بنا دیا ہے میرے گھر کو فاطمہ، جنت بنا دیا ہے میرے گھر کو فاطمہ، کتنا حسین ذکر ہے تیرے حسین کا، کتنا حسین ذکر ہے تیرے حسین کا۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ جہاں پہ ذکر حبیب ہوتا ہے، جہاں پہ ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں پر خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، اور ایسی محفل میں بیٹھنے والا آدمی بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے، ایسی محفل میں بیٹھنے والا آدمی بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے۔ تو خوش نصیبی کیوں؟ کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جہاں پر جس کی محفل سجائی جاتی ہے وہاں پر وہ ذات تشریف لاتی ہے۔ اگر ہم نے مصطفیٰ کی محفل کو سجایا تو ہمارے آقا تشریف لائیں گے، اگر ہم نے حسین کی محفل کو سجایا تو حسین پاک تشریف لائیں گے۔ تو ہم نے کربلا والوں کی محفل کو سجایا ہے، کربلا والے ہم لوگوں کو دیکھتے ہوں گے، کربلا والے ہم لوگوں کو سنتے ہوں گے۔ تو خیال رہے اس محفل کے اندر کوئی گستاخانہ کام نہ ہو، کوئی گستاخی نہ ہو۔ کل ہم لوگوں نے سنا مکہ مکرمہ سے اہل بیت کا مختصر سا قافلہ روانہ ہو کر کوفہ کے لیے روانہ ہوا، راستے میں شاعر سے ملاقات ہوئی، شاعر نے خبر دی کوفہ کے حالات بگڑے ہوئے ہیں، آگے چل کر کے قیس کو لے کر کے خط بھیجا ابن زیاد کے پاس، ابن زیاد نے قیس کو قتل کر ڈالا۔ آگے چل کے 4 لوگوں سے خبر ملی کہ مسلم بن عقیل اور ان کے دونوں شہزادوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ آگے چل کر کے دیکھا تو ہر 1000 کا لشکر لے کر کے آتا ہے اور حسین سے کہتا ہے حسین مجھے ابن زیاد نے بھیجا ہے کہ میں حسین کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں پیش کروں۔ حسین میں اور ہر میں گفتگو ہوئی، حسین پاک نے کہا اے ہر تیری اس حرکت پر تیری ماں روئے۔ تو ہر نے جواب دیا حسین مکے کا اگر بڑے سے بڑا بہادر کہتا تو میں اسے منہ توڑ جواب دیتا، کوفہ کا بڑے سے بڑا طاقتور کہتا تو میں اسے جواب دیتا۔ حسین میں آپ کی ماں کو گالی نہیں دے سکتا، آپ کی ماں جنتی عورتوں کی سردار ہے، نبی کو میں نے فرماتے سنا ہے کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، میں آپ کی ماں کی بے حرمتی نہیں کر سکتا۔ تو کہا اگر تم میری ماں سے محبت کرتا ہے تو مجھے یمن چلے جانے دو یا کہیں ایسی امن و سکون والی جگہ چلے جانے دو کہ جہاں پر میں اپنی زندگی بسر کر سکوں۔ یزید نے کہا کہ میں آپ کو چلے جانے دیتا، اگر آپ کو جانا ہی ہے آپ ابھی میرے ساتھ چلیں، رات ہونے والی ہے، جب رات ہو جائے تو آپ عورتوں کا بہانہ کر کے تھوڑی دوری پر جانا اور وہاں سے رات میں نکل جانا۔
حسین پاک نے ایسا ہی کیا. رات کا وقت ہوا, ان کا قافلہ الگ جگہ پر رکا, حسین پاک کا قافلہ الگ جگہ پر رکا. رات میں وہاں سے روانہ ہوئے. روانہ ہو کر کے ایک ایسے میدان میں جا کر کے پہنچتے ہیں کہ اس میدان میں جا کر کے جیسے ہی علی اکبر نے اپنا قدم رکھا, علی اکبر دہاڑے مار کر کے رونے لگتے ہیں. حسین پاک نے جیسا ہی اپنا قدم اس میدان میں رکھا, لال آندھی چلتی ہے, طوفان آتا ہے, تیز ہوائیں چلتی ہے. وہ لال آندھی اس طریقے سے چلی کہ حسین پاک کی داڑھی کے بال لال ہو گئے, حسین پاک کی زلفیں لال ہو گئی, حسین پاک کے لباس پر لال لال دھبے ہو گئے. جس طریقے سے خون لگتا ہے اس طریقے سے حسین پاک کا لباس ہو گیا. علی اکبر سے پوچھا گیا, علی اکبر پتہ کرو یہ کون سی جگہ ہے. پتہ کیا گیا تو کوئی کہتا ہے یہ میدان ماریا ہے, کسی نے کہا یہ نینوا کی وادی ہے, تو حسین پاک نے کہا اس کا اور کوئی نام ہے, تو کسی نے کہا کہ یہ کربلا کا میدان ہے. حسین پاک 2 ذی الحجہ کو میدان کربلا میں 2 محرم کو میدان کربلا میں پہنچ جاتے ہیں. حسین پاک نے کہا یہاں پر اپنے خیمے لگائے جائیں. جب خیمے لگائے جانے لگے تو خیمے لگانے کے لیے جیسے ہی کربلا کی زمین پر کیلوں کو گاڑا گیا, کیل کو جیسے ہی کربلا کی زمین پر پھونکا گیا, کربلا کی زمین سے خون کے فوارے جاری ہو گئے. اللہ, کربلا کی زمین سے خون کے فوارے جاری ہوئے. ان فواروں کو دیکھ کر زینب پھلک پھلک کر کے رونے لگتی ہے. حسین پاک کہتے ہیں زینب رونا نہیں, ابھی تمہیں اور رونا پڑے گا. علی اکبر روتے ہیں تو کہ بیٹا علی اکبر رونا نہیں, ابھی تمہیں اور رونا پڑے گا. بہرحال اہل بیت کا قافلہ کربلا کے میدان میں جا پہنچا, خیمے لگا دیے جا چکے. ابن زیاد وہاں پر آتا ہے, وہ ابن سعد وہاں پر آتا ہے. ابن سعد حسین سے گفتگو کرتا ہے. حسین سے گفتگو کرنے کے بعد حسین نے 3 پیشکش کی کہ مجھے یا تو ایسی جگہ پر چلے جانے دو جہاں پر امن و سکون ہو, یا مجھے یزید کے دربار میں لے کر کے چلو کہ میں اس سے صلح کر لوں, یا مجھے نانا کے شہر مدینہ چلے جانے دو. ابن سعد نے ابن زیاد کو خط لکھا. ابن زیاد نے خط کو پڑھا اور ابن زیاد قریب شرائط کو قبول کرنے والا تھا کہ وہاں پر ایک کوڑ کا مریض, کوڑ کی بیماری والا, سفید دندے والا ایک جانور بیٹھا ہے, جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے, حدیث مبارکہ ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک ایسا شخص ہوگا کہ جو میرے خون کے اندر لت پت ہوگا, جو میرے بیٹے کے اوپر خنجر چلائے گا, اس کو کوڑ کی بیماری ہوگی. تو یہ وہی شمر ہے کہ جس نے حسین پاک کی گردن پر خنجر چلایا تھا. اس شمر نے کہا کہ حسین کو بیعت کے لیے مجبور کیا جائے. شمر ابن زیاد کوفہ سے 22,000 کا لشکر لے کر کے میدان کربلا میں پہنچا. کتنے لوگ تھے کربلا میں؟ 72 کے لیے 22,000 کا لشکر میدان کربلا میں آیا. کیونکہ ابن زیاد جانتا تھا کہ جو کربلا میں ہے وہ کوئی معمولی ذات نہیں ہے. حیدر کرار کا خون جن کی رگوں میں دوڑ رہا ہے, فاطمہ کا دودھ جن لوگوں نے پیا ہے, نانا مصطفیٰ کی زبان جن لوگوں نے چوسی ہے, وہ خاندان میدان کربلا میں ہے. 1500 سے کچھ نہیں ہونے والا 22,000 کا لشکر ابن زیاد نے بھیجا. جب میدان کربلا میں ابن زیاد کا لشکر آیا, شمر نے کہا یا تو تم حسین ابن علی کو بیعت کرنے پر مجبور کرو, بیعت نہیں کر سکتے تو حسین کو قتل کر دو. 3 محرم کا دن, 3 محرم سے 7 محرم تک بحث میں نکل گیا. 7 محرم کا دن
شمر نے 500 سپاہیوں کو نہر فرات پر پہرا دینے کے لیے بھیج دیا گیا. 500 سپاہیوں کو نہر فرات پر بھیجا پہرا دینے کے لیے کہ حسین ابن علی کے گھرانے کو ایک بوند بھی پانی نہ مل پائے. ایک بوند بھی پانی نہ مل پائے. 7 محرم الحرام سے ہی جنگ کی گہما گہمی شروع ہو چکی تھی. 7 محرم الحرام سے لے کر کے 9 محرم الحرام تک بحث و مباحثہ ہوتا رہا. 9 محرم الحرام کا دن آتا ہے. 9 محرم الحرام کو جنگ کرنے کا بگل پھونک دیا جاتا ہے. جنگ کرنے کا اعلان کر دیا جاتا ہے. حسین پاک اپنے خیمے کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. حسین پاک نے جیسے ہی شور و گل سنا عباس کو کہا اے عباس دیکھو جا کر کے یہ کیسا شور و گل ہے. عباس علمبردار میدان کربلا میں جاتے ہیں. عباس علمبردار دیکھتے ہیں تو یزیدی لشکر کہتا ہے کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. عباس علمبردار نے حسین پاک سے کہا کہ یزیدی لشکر جنگ کے لیے آ رہا ہے. یزیدی لشکر جنگ کے لیے آ رہا ہے. حسین پاک نے کہا اے عباس ان سے کہہ دو کہ آج آنے والی رات شب عاشور آنے والی ہے. آج کی رات کا ہمیں موقع دیا جائے. آج کی رات کی ہمیں مہلت دی جائے. ہم لوگ آج کی رات میں تلاوت کلام اللہ کرنا چاہتے ہیں. آج کی رات میں ہم لوگ قیام کرنا چاہتے ہیں. آج کی رات میں ہم عبادت الہی میں مشغول ہونا چاہتے ہیں. قربان جاؤ مسلمانوں، یہ اہل بیت کا مقدس قافلہ ہے کہ اپنی آخری رات گزارنے کے لیے مہلت مانگ رہے ہیں. شب عاشور کی مہلت مانگ رہے ہیں. ہم لوگ عبادت کرنا چاہتے ہیں. آخری رات کی مہلت دے دی گئی. جب آخری رات کی مہلت دی گئی حسین پاک اپنے خیمے کے باہر بیٹھے ہیں. تلوار کے اوپر اپنے سر کو اس طریقے سے ٹیک کر کے حسین پاک بیٹھ جاتے ہیں. آنکھ لگتی ہے. خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ رانا مصطفیٰ علیہ السلام آتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں میرا بیٹا حسین کیوں اداس ہے؟ تو حسین پاک نے عریضہ پیش کیا رانا جان اداس کیوں نہ ہو، آپ کی امت مجھے اس قدر ستا رہی ہے، آپ کی امت میرے اوپر اس قدر کے ظلم کر رہی ہے کہ میرے بچوں پر 3 دن سے پانی کو بند کر دیا گیا ہے. معصوم علی اصغر پہ پانی کو بند کر دیا گیا ہے. پانی کو بند کر دیا گیا ہے. رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں اے حسین کربلا کا میدان ہے، چند لمحوں کا وقت ہے، تھوڑا سا وقت باقی ہے، پھر جامع کوثر پہ آ کر کے تمہیں جتنی پیاس بجھانی ہے تیرا بابا علی، تیری والدہ فاطمہ اور تیرا نانا مصطفیٰ علیہ السلام جامع کوثر پر کربلا کے شہیدوں کے لیے جامع کوثر پر کوثر کے جام لیے کھڑے ہوگا. جب میدان کربلا سے آنا تو جامع کوثر سے سیراب ہوتے ہوئے جانا. جامع کوثر سے سیراب ہوتے ہوئے جانا. حسین پاک کی جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے حسین پاک دہاڑے مار کر کے رونے لگتے ہیں. زینب سے کہتے ہیں زینب ان قریب ہمارا خاندان لوٹنے والا ہے، ان قریب نبی کا خاندان لوٹنے والا ہے، ان قریب فاطمہ کا چمن اجڑنے والا ہے، ان قریب علی کے دلارے میدان کربلا میں خون کے درمیان ہونے والے ہیں. قربان جاؤ مسلمانوں، حضرت زینب نے اتنا سنا، حضرت زینب دشتا کر کے زمین پر گر جاتی ہے. زینب کے گرنے پر حسین پاک تڑپ جاتے ہیں. حسین پاک تڑپ جاتے ہیں. حسین پاک رونے لگتے ہیں. نانا مصطفیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اے خالق کے کائنات تجھے میرے نانا کا واسطہ جب کل میدان کربلا میں میرے بھتیجے قاسم کی جوانی کو لوٹا جائے، جب میرے بیٹے علی اکبر کی جوانی کو لوٹا جائے، جب میرے بھائی عباس علمبردار کے بازوؤں کو کاٹا جائے، جب میرے معصوم علی اصغر کے گلے پر تیر کو بے وقت کر دیا جائے، اس وقت میرے ساتھ سے صبر کا دامن نہ چھوٹے. جب اہل بیت کے قافلوں میں اہل بیت کے خیموں میں آگ لگائی جائے اس وقت میرے ہاتھ سے صبر کا دامن
دامن نہ چھوٹے. امام پاک دعا کر رہے ہیں, مصلی بچھایا جاتا ہے, امام پاک نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, امام پاک نماز ادا کرتے ہیں. کیسا وہ وقت ہوگا کہ آخری وقت ہے, آخری رات ہے, کیسے صدائیں سبحان ربی الاعلیٰ بلند ہوتی ہوگی, کیسے قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے اہل بیت کا مقدس قافلہ, اہل بیت کا مقدس گھرانہ رات بھر عبادت میں مشغول ہے. جیسے ہی صبح صادق کا وقت ہوتا ہے, صبح صادق سے پہلے حضرت مولا حسین علیہ السلام اپنی بہن زینب کے پاس جاتے ہیں. بہن زینب کے پاس جا کر کے بہن زینب کی کلائیوں کو چومنے لگتے ہیں, بہن زینب کی کلائیوں کو چومنے لگتے ہیں. بہن زینب کہتی ہے بھائی جان آپ ذرا یہاں پر تشریف رکھیں, مجھے آخری بار آپ کی زلفوں کو سنوارنے دو, آپ کی زلفوں کو سنوارنے دو. بہن زینب امام پاک کی زلفوں کو سنوار رہی ہے, امام پاک کی زلفوں کو سنوار رہی ہے, امام پاک کے گلے کو بوسہ دے رہی ہے. حضرت امام پاک بہن زینب کے ہاتھوں کو چوم رہے ہیں, ہاتھوں کو چوم رہے ہیں, کلائیوں کو چوم رہے ہیں. تو بہن زینب نے پوچھا اے میرے بھائی حسین, اور دنوں تو تم مدینہ منورہ میں جس وقت تھے تو اس وقت تم میری پیشانی کو چوما کرتے تھے, آج تم میرے ہاتھ کو کیوں چوم رہے ہو, میرے ہاتھ کو کیوں چوم رہے ہو. تو حسین پاک کہتے ہیں کہ جب میری والدہ کا آخری وقت تھا تو اس وقت میری والدہ نے کہا تھا بیٹا کہ جب کربلا کے میدان میں جاؤ گے اس وقت میری لختے جگر میری لاڈلی زینب کے ہاتھوں میں بیڑیاں پہنائی جائیں گی, بیڑیاں پہنائی جائیں گی. سیدہ زینب اپنے بھائی کے بالوں کو سنوار رہی ہے, گلے کو بوسہ دے رہی ہے. حسین پاک نے کہا بہن آج تم میرے بالوں کو سنوار رہی ہو, میرے گلے کو چوم رہی ہو, ایسا کیوں؟ تو میری بہن زینب نے کہا کہ بھائی جان کہ جس وقت آپ سو رہے تھے اس وقت میری والدہ آپ کے بالوں کو سنوار رہی تھی اور آپ کے گلے کو چوم کر کے رو رہی تھی. سیدہ فاطمہ کے رونے کی وجہ سے میری آنکھ کھل جاتی ہے. میں نے والدہ سے پوچھا اے والدہ تم بھائی حسین کے بالوں کو سنوارتے ہوئے کیوں روتی ہو؟ تو ماں فاطمہ نے کہا تھا اے سیدہ زینب میرا وصال ہو جائے گا, میں اس دنیا میں نہیں رہوں گی. کل کربلا کے میدان میں اے زینب تم ہوگے, جب عاشورہ کی رات آئے اس وقت میرے بیٹے حسین کے بالوں کو سنوار دینا, میرے بیٹے حسین کے گلے کو بوسہ دینا کہ جس گلے کو نانا مصطفیٰ علیہ السلام چوما کرتے تھے اس گلے کو بوسہ دینا. میرے بیٹے حسین کی زلفوں کو آخری بار سنوار دینا, آخری بار سنوار دینا, کیونکہ 10 محرم الحرام کو جب میرا بیٹا گھوڑے پر سے شہید ہو کر کے گھوڑے پر سے جب نیچے آئے گا, جب سجدے کی حالت میں ہوگا, یزیدی بھیڑیا میرے بیٹے کے گلے پر جب خنجر چلائے گا تو اس وقت میرے بیٹے کے بال خون میں ہو جائیں گے اور خون میں ہو کر کے کربلا کی ریت میرے بیٹے کے بالوں میں لگ جائے گی. تو آخری مرتبہ میرے بیٹے کے بالوں کو سنوار دینا, میرے بیٹے کے بالوں کو سنوار دینا. سیدہ زینب بالوں کو سنوار رہی ہے, دونوں بہنوں اور بھائی کی گفتگو ہو رہی ہے. دونوں بہن اور بھائی بلک کر کے روتے ہیں, ہائے میری بہن زینب, یہ کیسی مظلومی کا عالم ہے, یہ کیسی بے بسی کا عالم ہے. یہ نانا مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے لوگ میدان کرب و بلا میں لے کر کے آئے, اہل بیت کے گھرانے پر اس طریقے سے ظلم کر رہے ہیں. صبح شادی کا وقت ہوتا ہے, امام پاک امام حسین علیہ السلام اپنے بیٹے علی اکبر سے کہتے ہیں اے بیٹا علی اکبر جاؤ میدان کرب و بلا میں نماز فجر کی اذان کو بلند کرو اور اذان کہنے کے بعد میں میدان کرب و بلا کا معائنہ کر کے آنا, میدان کرب و بلا کو دیکھ کر کے آنا کہ میدان کرب و بلا کی کیا حالت ہے. قربان جاؤ مسلمانوں, علی اکبر اذان کہتے ہیں, اذان کہنے کے بعد میدان کرب و بلا میں جاتے ہیں.
میدان کربلا میں جیسے ہی جاتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے، ایک پردہ پوش خاتون، ایک پردہ پوش خاتون کالے برقعے کے اندر، کالے لباس کے اندر کربلا کے میدان میں کنکریوں کو صاف کر رہی ہے، کنکریوں کو صاف کر رہی ہے۔ حضرت علی اکبر امام پاک کے خیمے میں جاتے ہیں، عریضہ پیش کرتے ہیں، اے بابا جان فجر کی اذان کہہ دی میں نے اذان کہنے کے بعد جب میدان کربلا میں گیا ہوں تو میں نے ایک وہاں بزرگ عورت کو دیکھا ہے، اور وہ بزرگ عورت کربلا کی زمین سے کنکروں کو صاف کر رہی ہے۔ تو حسین پاک طرف کر کے رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا علی اکبر وہ کوئی عام عورت نہیں ہے، وہ تمہاری دادی فاطمہ ہے، وہ تمہاری دادی فاطمہ ہے، وہ میدان کربلا کے کنکروں کو صاف کر رہی ہے کہ کل جب میرا بیٹا، جب میرے پوتے میدان کربلا میں گھوڑوں سے شہید ہو کر کے گریں گے تو اس وقت میرے بچوں کے کنکر نہ چھٹ جائے، اس وقت میرے بچوں کے کنکر نہ چھٹ جائے۔ تمہاری دادی فاطمہ میدان کربلا کے کنکروں کو صاف کر رہی ہے۔ حسین پاک نے نماز فجر کو ادا کروایا، نماز فجر کو ادا کروایا۔ صبح صادق طلوع ہوا، طلوع آفتاب ہوا، سورج کی کرنیں جب آسمان پر چھانے لگی، سورج کی کرنیں جب آسمان پر چھانے لگی تو قربان جاؤ مسلمانوں، سورج اس وقت ایسا نکلا تھا کہ جیسے سورج بھی خون کے اندر لت پت ہو۔ اس دن 10 محرم الحرام کو سورج ایسا آفتاب پر چمکا، سورج ایسا آسمان پر چمکا کہ جیسے خون بھی پورا سرخ ہو چکا ہے، سورج کی کرنیں جیسے آسمان پر پھیلی ہے۔ امام پاک حسین علیہ السلام اپنے سر کے اوپر نانا مصطفیٰ علیہ السلام کی دستار کو لگاتے ہیں اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کے میدان کربلا کی جانب نکلتے ہیں۔ جیسے ہی میدان کربلا میں جاتے ہیں، میدان کربلا کی زمین ہاشمی شیر سے حیدر کرار کے لاڈلے حسین کے گھوڑے کی ٹاپوں سے میدان کربلا کی زمین لرزنے لگتی ہے۔ 22,000 کا لشکر تھر تھر کانپنے لگتا ہے، 22,000 کا لشکر تھر تھر کانپنے لگتا ہے۔ حسین پاک میدان کربلا میں جا کر کے ایک تقریر کرتے ہیں۔ حسین پاک صلاۃ و سلام کے بعد میں، حمد باری کی تعالیٰ کے بعد میں، فاتح تاریخ بالا کے بعد میں، اور کہتے ہیں اے کوفیوں کیا تمہیں پتا نہیں ہے کہ میں وہی حسین ہوں جس کو کاندھے پر بٹھا کر کے مدینے کی گلیوں میں گھمایا گیا تھا؟ میں وہی حسین ہوں جس کے لیے حسین منی وانا من الحسین کے نعرے لگائے گئے تھے۔ میں وہی حسین ہوں جس کے لیے مسجد نبوی کے اندر خطبے کو روکا گیا تھا۔ میں وہی حسین ہوں جس کے لیے سجدوں کو طویل کیا گیا تھا۔ کیا تم نے میرے نانا کا کلمہ پڑھا ہے؟ میں نے نانا کو میری پیشانی کو چومتے ہوئے نہیں دیکھا، میرے گلے کو چومتے ہوئے نہیں دیکھا، مجھے مصطفیٰ کی انگلی پکڑ کر کے مدینے کی گلیوں میں ٹہلتے ہوئے نہیں دیکھا، نانا مصطفیٰ کے کاندھے پر سوار ہو کر کے مدینے کی گلیوں میں گھومتے ہوئے نہیں دیکھا، مصطفیٰ علیہ السلام کے کشتی کے میدان کے اندر حسن اور حسین کا سکھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تختیوں کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، اس وقت تم نے نہیں دیکھا۔ ہرنی کے بچے نے جب ہرنی نے اپنے بچے کو حسین کے رونے پر قربان کر دیا، قربان جاؤ مسلمانوں، قربان جاؤ مسلمانوں، کیا یہ کوفیوں تمہیں یہ نظر نہیں آتا کہ مصطفیٰ علیہ السلام مجھ سے کتنا پیار کرتے تھے؟ میں وہی حسین ہوں جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، کہ میرے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، میرے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ میں وہی حسین ہوں جس کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اسے خدا راضی ہوتا ہے، اور جس نے حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے
से दुश्मनी की, गोया उसने खुदा से ऐलान जंग कर दिया, उसने खुदा से ऐलान जंग कर दिया। हुसैन पाक की इस तकरीर पर मैदान करबला में कूफा वालों के दिल लरस आते हैं, कूफा वाले बिलक बिलक करके रोने लगते हैं। हुसैन पाक कहते हैं, ए फला इब्ने फला, ए फला इब्ने फला, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि जिस वक्त मैं मदीने में था उस वक्त तुमने खत लिख करके मुझे कूफा में बुलवाया क्यों नहीं बुलवाया? मेरे भाई मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया, मेरे भतीजे हजरत इब्राहिम और मोहम्मद को शहीद कर दिया गया, क्या तुमने मुझे खत भेज करके मदीना मुनव्वरा से करबला के अंदर नहीं बुलवाया? तो कूफा वाले अपनी दगाबाजी में मशहूर है, कूफा वालों ने साफ साफ इनकार कर दिया कि हुसैन हमने तुम्हें नहीं बुलाया, हमने तुम्हें नहीं बुलाया, इतना सुनना था। इब्ने साद कहता है, ए हुसैन ये मैदान करबला है, ये खिताबत का मैदान नहीं है, ये तकरीर का मैदान नहीं है, ये मैदान जंग है। या तो तुम यजीद के हाथ पर बैत कर लो और बैत नहीं करते हो तो जंग के लिए तैयार हो जाओ, जंग के लिए तैयार हो जाओ। हुसैन पाक अपने घोड़े को एड़ लगा करके तेज रफ्तार अपने खैमे की तरफ लौट करके आते हैं। हुसैन की तकरीर का किसी के ऊपर कोई असर नहीं होता है। हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर, हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर, हजरत हुर, हजरत उमैर इब्ने अब्दुल्लाह कल्बी, हजरत अब्दुल्लाह बिन वहाब कल्बी, चंद लोग मैदान करबला में शहीद हो जाते हैं। इख्तिसार के साथ मैदान करबला में हजरत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के दूसरी बीवियों से जो बच्चे पैदा हुए थे, दूसरी बीवियों के जो बच्चे थे, हजरत उस्मान इब्ने अली, हजरत अबू बकर इब्ने अली, हजरत उमर इब्ने अली, हजरत जाफर इब्ने अली, तमाम फर्जंदाने मौला अली इंतजार कर रहे हैं कि हमारी बारी मैदान करबला में जाने की किस वक्त आती है। सबसे पहले जो यजीद के लश्कर के अंदर हुरता, उनके दिल पर हुसैन की तकरीर का ऐसा असर पड़ा कि हुसैन यजीदी लश्कर के निकल करके हुसैन के कदमों में आकर के गिर जाता है, हुसैन के कदमों में आकर के गिर जाता है और अरीजा पेश करता है, अरीजा पेश करता है कि मेरे आका हुसैन, मेरे माँ बाप की जान आप पर कुर्बान हो, मेरे आका हुसैन मेरी जान आप पर कुर्बान हो, मैं यजीद के में इब्ने ज़ियाद के दबाव में था, मुझे माफ कर दे, मैं इस्तग़फ़ार करता हूँ, मैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा करता हूँ और हुसैन पाक तुम्हारे कदमों पर कुर्बान होने वाला पहला शख्स मैदान करबला में हुर होगा। हुर इतना कह करके अपने घोड़े पर सवार होकर के मैदान करबला में जाते हैं। मैदान करबला में हुर ने अपनी तलवार को लहराया, अपनी तलवार को लहराया, उनकी तलवार मैदान करबला में इस तरीके से चमकती है, ऐसा लगता है कि सूरज की बिजली, सूरज की तजल्लियां उनकी तलवार के अंदर समा गई हो, ऐसा लगता है कि आसमान के सितारों की चमक उनकी तलवार के अंदर समा जाती है, ऐसा लगता है चांद की चांदनी की चमक उनकी तलवार के अंदर समा जाती है। उनने मैदान करबला में तलवार को इस तरीके से लहराया, उस शौके शहादत में यजीदी लश्कर के अंदर घुस जाते हैं और ऐसा घुसते हैं कि एक एक बार में 3-3, 4-4, 5-5 यजीदियों को जहन्नम के अंदर भेज देते हैं। हुजूर की तलवार जब मैदान करबला में चलती है तो इस तरीके से चलती है कि जैसे गाजर मूली करते हैं, इस तरीके से यजीदियों के किसी का हाथ कट रहा है, किसी की गर्दन कट रही है, किसी के पैर कट रहे हैं, किसी की गर्दन घर से अलग हो रही है। उनका ये जोश देख करके इब्ने साद कहता है कि हुर अब हुसैन के काफिले में हो गया है, हुसैन का दामन थाम लिया है, अब हुर को अकेले नहीं मारा जा सकता। 1000 का लश्कर मैदान करबला में भेजा जाता है और कहा जाता है हुर को चारों तरफ से घेर लो, हुर को घेर लिया जाता है, हुर को घेर करके उनके ऊपर तीरों की बारिश की जाती है, नेज़ों की बारिश की जाती है। हजरत हुर जख्मी हो जाते हैं, जख्मी होकर के अपने घोड़े से गिर जाते हैं। हुर जैसे ही घोड़े से गिरते हैं आवाज लगाते हैं,
अदरिकनी या हुसैन मेरी खबर लो, अखबरनी या हुसैन मेरी खबर लो। हुसैन पाक दौड़ करके मैदान करबला में जाते हैं। मैदान करबला में जा करके हजरत हुर के अफसन को उठाते हैं, अपनी जानों के ऊपर रखते हैं। अरे हुर तेरे मुकद्दर, अरे हुर तेरा मुकद्दर, जन्नत में जाने से पहले जन्नती नौजवान की जान पर तेरा सर आ गया है। अरे हुर तेरा मुकद्दर कि जन्नत में जाने से पहले, कौसर का जाम पीने से पहले, कौसर के मालिक के कदमों में तू आकर के गिर गया है। उसे हुर इतना कहते हुए अपनी रूह कब से उनसरी से परवास कर जाती है। ए हुसैन पाक मुझे माफ कर देना, मैं उस वक्त बहक चुका था, आप मुझसे राजी हैं? हुसैन पाक ने कहा, ए हुर मैं तुझसे राजी हूँ, नाना मुस्तफा भी तुझसे राजी है और खालिक कायनात भी तुझसे राजी है। इतना कहना था, हुर इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कुर्बान जाऊं मुसलमानों, हुर के बाद में हजरत हबीब इब्ने मुजाहिद, हजरत उजैर इब्ने अब्दुल्ला बिन वहाब कल्बी, हजरत वहाब कल्बी और हजरत बंजली ये शहीद होते हैं। उनके बाद में फरजंदाने अली शहीद होते हैं। उसके बाद में अब सब लोग अपने दिलों को थाम करके बैठे हैं, क्योंकि अब ऐसा वक्त आ गया है कि अब सैयदा फातिमा ज़हरा करबला वालों का सदका तकसीम करने वाली है। हुसैन ने हजरत हसन पाक का लख्ते जिगर, जिसका नाम हजरत इमाम मोहम्मद कासिम है। हजरत इमाम मोहम्मद कासिम अपने चचा हुसैन के पास जाते हैं, अर्ज करते हैं, चचा जान हुर शहीद हो गए, अब्दुल्ला बिन वहाब कल्बी शहीद हुए, हबीब इब्ने मजाहिद शहीद हुए, हजरत बंजली शहीद हुए, फरजंदाने अली अबू बकर इब्ने अली, उस्मान इब्ने अली, जाफर इब्ने अली, हजरत अली के मैदान करबला में 16 बेटे दिए गए थे, 16 नहीं 17 बेटे गए हुए थे। हजरत अली की 9 शादियाँ हुई थी, 9 शादियों में आपके 18 बेटे थे। 18 बेटों में से हजरत हसन शहीद हो चुके थे और कितने बचे? 17 बेटे मैदान करबला में थे। तो मैदान करबला में हजरत अली के और बेटे शहीद होने के बाद में कासिम कहते हैं, चचा हुसैन अब मुझे मैदान करबला में जाने की इजाज़त दीजिए। नाना मुस्तफ़ा कौसर पर जाम लिए खड़े हैं, बाबा अली इंतजार कर रहे हैं, माँ फातिमा इंतजार कर रही हैं, मुझे इजाज़त दीजिए। हजरत हुसैन पाक ने जैसे ही कासिम की ज़बान से ये अल्फाज सुने, हुसैन पाक की आंखें बरसने लगती है। हुसैन पाक बिलक बिलक करके रोने लगते हैं और कहते हैं, तुम मेरे भाई हसन की आखिरी निशानी है, अगर तुम मैदान करबला में जाओगे तो वहां से जिंदा नहीं लौट पाओगे। मेरे भाई हसन की नस्ल कैसे चलेगी? हजरत हसन का एक बेटा और था जिसका नाम हजरत इमाम हसन मुसन्ना था, जो बिल्कुल छोटे थे, बहुत छोटे थे। करबला के बाद में जब हजरत हसन मुसन्ना जवान हुए तो आपकी शादी हजरत सैयदा सुगरा से मुंतखब हुई और हजरत इमाम कासिम का शादी हुई नहीं थी। शादी के बाद सैयदा सकीना के लिए हो रही थी। इसके लिए सैयदा सकीना के लिए हुसैन कहते हैं, मेरे भाई की आखिरी निशानी है, जब मुझे मेरे भाई की याद आती है तो मैं तेरा चेहरा देख लिया करता हूँ, तेरा चेहरा देख लिया करता हूँ, मैं किस तरीके से तुझे इजाज़त दूँ।
اتنا سننا تھا، قاسم پلٹ کر کے اپنی پھوپھی زینب کے پاس جاتے ہیں اور عریضہ پیش کرتے ہیں، پھوپھی جان، چچا جان نے مجھے میدان میں جانے سے منع کر دیا، آپ مجھے چچا جان سے اجازت لے کر کے دیں۔ پھوپھی زینب نے قاسم کی پیشانی کو چوما اور کہا، بھائی حسین نے صحیح کیا ہے، تو میرے بھائی حسن کی آخری نشانی ہے، آخری نشانی ہے۔ لیکن حضرت قاسم کو ایک بات یاد آتی ہے کہ جس وقت حضرت امام حسن کو زہر دیا گیا تھا، امام حسن کی شہادت کا وقت قریب تھا، اس وقت جب امام حسن علیہ السلام کو ہیرے کے اندر پیس کر کے زہر دیا گیا تھا تو آپ کا دل پگھل کر کے، آپ کے دل پگھل کر کے باہر نکلا تھا۔ اس وقت آپ نے ایک تعویذ بنایا تھا، ایک نقش بنایا تھا، اور وہ نقش حضرت قاسم کو دیا تھا اور قاسم سے کہا تھا، اے بیٹا قاسم، اس کائنات کے اندر جب تک تم زندہ ہو، تب تک جب تمہیں سب سے زیادہ لگے کہ آج اہل بیت کا گھرانہ سب سے زیادہ مصیبت میں ہے، اس وقت اس تعویذ کو کھول کر کے پڑھنا، اس وقت اس تعویذ کو کھول کر کے پڑھنا۔ جیسے ہی حضرت قاسم کو یہ بات یاد آتی ہے، حضرت قاسم نے اپنے بازو سے وہ تعویذ نکالا، بازو میں سے تعویذ نکال کر کے اس تعویذ کو کھولتے ہیں۔ جیسے ہی کھولتے ہیں حضرت قاسم مسکرانے لگتے ہیں، حضرت قاسم مسکرانے لگتے ہیں۔ اس تعویذ کے اندر کوئی نقش نہیں تھا، اس تعویذ کے اندر کوئی قرآن کی آیت نہیں لکھی ہوئی تھی، اس تعویذ کے اندر لکھا ہوا تھا، اس کاغذ کے اندر لکھا ہوا ہے، اس کاغذ کے اندر لکھا ہوا ہے، اے میرے بیٹے قاسم، کہ تم جب سب سے زیادہ مصیبت میں ہوگے اس وقت قاسم تم میدان کرب و بلا میں ہوگے، میدان کرب و بلا میں ہوگے۔ اور آج میں تجھے اجازت دیتا ہوں، میں تجھے وصیت کرتا ہوں، میرے بھائی حسن کے قدموں پر قربان ہو جانا، نانا مصطفیٰ کی شریعت پر قربان ہو جانا، قرآن کی عظمت پر قربان ہو جانا۔ حضرت قاسم مچل کر کے خوش ہوتے ہیں، مچل کر کے خوش ہوتے ہیں۔ آپ بڑے پیر کے دیوانوں، ایک غوث اعظم کے دیوانوں، سنو، تمہارا پیر کوئی چھوٹا بڑا پیر نہیں ہے، تمہارا ایسا پیر ہے کہ تمہارا پیر کا چرچا ویسے کرنی کے زمانے میں ہوا ہے، اور تمہارا پیر کا چرچا آج میدان کرب و بلا میں ہونے جا رہا ہے، میدان کرب و بلا میں ہونے جا رہا ہے۔ حضرت قاسم اس پرچے کو لے کر کے اپنے چچا حسین کے پاس جاتے ہیں اور حسین کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں، اے چچا جان، اب بتاؤ میں آپ کی بات کو تسلیم کروں یا میرے بابا حسن کی بات کو مانوں۔ حضرت قاسم نے وہ پرچہ حضرت حسین کو دیا، حسین پاک جیسے ہی اس پرچے کو پڑھتے ہیں، حسین پاک تاڑے مار کر کے رونے لگتے ہیں اور عریضہ پیش کرتے ہیں، بار میرے بھائی حسن، تو نے میرے بھائی ہونے کا حق میدان کرب و بلا میں ادا کر دیا ہے، اور آج میں رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اے خالق کائنات، اے خالق کائنات، جب کوئی مسافر ہوتا ہے تو اس وقت تو دعا کرتا ہے۔ آج حسین کربلا کے میدان میں مسافر ہے، کوئی مظلوم ہوتا ہے تو اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ آج حسین ظالموں کے اندر گھرا ہوا ہے، آج حسین مظلوم ہے، اگر کوئی مصیبت کا مارا ہوتا ہے، آج حسین مصیبت کا مارا ہے، آج حسین اگر کوئی روزے دار ہوتا ہے تو روزے دار کی تو دعا قبول کرتا ہے۔ حسین پاک نے 3 دن سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، اگر پاک پروردگار عالم جب شب عاشور ہوتی ہے تو اس وقت تو دعا قبول کرتا ہے۔ آج عاشور کا دن ہے، جس دن جمعہ ہوتا ہے اس دن تو دعا قبول کرتا ہے۔ اے خالق کائنات، آج جمعے کا دن ہے اور میں دعا
کرتا ہوں اے خالق کائنات میرے بھائی حسن نے اپنے بیٹے قاسم کو اپنی نسل کی پرواہ نہ کرتے ہوئے میرے اوپر قربان ہونے کی اجازت دی. میں دعا کرتا ہوں اے خالق کائنات میرے بھائی حسن کی نسل کو اس طریقے سے قیامت تک کے لیے زندہ کر دے. ادھر حسین پاک کی زبان سے ان جملوں کا نکلنا تھا. عاطف غیب سے آواز آتی ہے اے حسین میں نے تیری دعا کو قبول کر دیا ہے اور حسین تیرے بھائی حسن کے نسب کو اس طریقے سے میدان کربلا سے لے کر کے کل قیامت تک سلامت کر دیا ہے کہ جس طریقے سے شروعات میں قاسم سے کرتا ہوں. قاسم پہلا بیٹا ہے اور بیچ میں ایسا بیٹا پیدا کروں گا, ایسا بیٹا اسے حضرت حسن کی نسل میں عطا کروں گا کہ جو شان نبیوں میں آمنہ کے لال کی ہے وہ شان ولیوں میں حسن کی اولاد کی ہوگی. وہ کوئی اور نہیں عبد القادر جیلانی ہوگا. یہ حضرت عبد القادر جیلانی ہے. بارے عبد القادر کے مریدوں, عبد القادر کے غلاموں, تمہارا پیر ایسا پیر ہے جس کا ذکر ویسے کرنی کے زمانے میں ہوا. عاطف غیب سے آواز آتی ہے ویس آدھی امت کو تیری دعا پر بخشوں گا اور آدھی امت کو عبد القادر جیلانی کی دعا پہ بخشوں گا. اور آج میدان کربلا میں ذکر ہوتا ہے کہ اس طریقے سے حسن کی نسل کو زندہ کر دیا ہے کہ آج قاسم درمیان کے اندر عبد القادر جیلانی اور قیامت سے پہلے حضرت امام مہدی علیہ السلام آئیں گے وہ بھی حسن کی اولاد ہوگی. اس طریقے سے زندہ کر دیا ہے حضرت حسن کے نسب کو. حضرت قاسم اپنے بابا حسن کی دستار کو اپنے سر پر سجاتے ہیں. اپنی پھوپھی زینب سے آخری بار سلام پیش کرتے ہیں. جیسے ہی حضرت قاسم اپنے خیمے کے دروازے پر آتے ہیں اہل بیت کے اندر ایک کوہرام مچ جاتا ہے. بھائی حسن کی آخری نشانی آج ہمارے درمیان سے اوجل ہو جائے گی. حضرت قاسم اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کے میدان کربلا کی طرف جس وقت رواں ہوتے ہیں یزیدی لشکر کا دل کانپنے لگتا ہے. میدان کربلا میں قاسم کے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز یزیدی کے کانوں کے پردوں کو ایسا لگتا تھا کہ پھاڑ دے گی. جیسے ہی حضرت قاسم میدان کربلا میں پہنچے یزیدی لشکر تھر تھر کانپنے لگ جاتا ہے. ابن زیاد کے غلام تھر تھر کانپنے لگ جاتے ہیں. اور ابن سعد کہتا ہے کہ یہ چاند کا ٹکڑا میدان کربلا میں کیا کر رہا ہے. حضرت قاسم اتنے خوبصورت تھے کہ دشمن اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ یہ چاند کا ٹکڑا میدان کربلا میں کیا کر رہا ہے. چاند کا ٹکڑا میدان کربلا میں کیا کر رہا ہے. اور اعلیٰ حضرت تو اس طریقے سے فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے آئین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو ہے آئین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. قاسم میدان کربلا میں پہنچ گئے. کربلا میں اپنی تلوار کو جیسے ہی ہوا کے اندر لہرایا ہے میدان کربلا میں ایک بجلی سی کڑکتی ہے, بجلی سی چمکتی ہے. آسمان کا سورج قاسم کی تلوار میں سما جاتا ہے. چاند کی چاندنی
اس کی چمک ستاروں کی چمک قاسم کی تلوار کے اندر سما جاتی ہے. جب حضرت قاسم میدان کربلا میں اپنی بہادری کے گوہر دکھانے کے لیے لشکر یزید کے اندر گھستے ہیں, لشکر یزید کے اندر قاسم کا گھسنا تھا. قاسم کی تلوار اس طریقے سے چلتی ہے, ایک ارزق نام کا ابن سعد کہتا ہے ارزق تم جاؤ میدان کربلا میں اور قاسم کا مقابلہ کرو. ارزق ایسا بہادر تھا کہ ایک ہاتھی کو اٹھا کر کے اکیلے پٹک دیتا تھا, اتنا بہادر. اور وہ کہتا ہے اس بچے سے میں لڑوں گا, اس بچے سے لڑنا میرے لیے توہین ہوگا. میدان کربلا میں ارزق کے 4 بیٹے موجود ہیں. ابن سعد نے کہا چلو اپنے 4 بیٹوں کو میدان میں پہنچاؤ. ارزق کے ایک پہلا بیٹا جب میدان کربلا میں جاتا ہے, قاسم نے اپنی تلوار کو ہوا میں لہرایا, فضا کے اندر تلوار کو لہرایا, پہلے ہی بار کے اندر ارزق کا بیٹا زمین بوس ہو جاتا ہے. دوسرا بیٹا دوڑ کر کے آتا ہے, دوسرے بیٹے کی گردن پر وار کیا, دوسرے بیٹے کی گردن دھڑ سے الگ ہو کر کے زمین پر گر جاتی ہے. تیسرا بیٹا میدان میں آتا ہے, حضرت قاسم ایسی تلوار مارتے ہیں کہ